حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان المبارک پروردگار عالم کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، انسانوں کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، توبے کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم رمضان مبارک میں اپنے بندوں کو بہانے بہانے سے ثواب دینا چاہتا ہے۔ کبھی قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ثواب دینا چاہتا ہے، کبھی نافلہ نمازوں کے ذریعے سے ثواب دینا چاہتا ہے، کبھی لوگوں کی مدد کے ذریعے سے ثواب دینا چاہتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز جو عام دنوں میں جس کا کوئی ثواب نہ ہو، جیسے آپ مثلا آرام کو لے لیں، انسان کی نیند کو لے لیں۔ عام دنوں میں اگر آپ سوتے ہیں تو اس سونے کا کوئی ثواب نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں سونے کا کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن یہ پروردگار عالم کا فیض ہے کہ اس نے رمضان مبارک میں انسان کی نیند کو بھی ثواب میں تبدیل کیا، انسان کے آرام کو بھی ثواب میں تبدیل کیا، اور جب وہ سو جاتا ہے اللہ کا بندہ تو پروردگار عالم اس کی ہر سانس کو عبادت میں تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کی برکت ہے کہ اللہ نے رمضان کے فیض سے نیند کو بھی ثواب میں تبدیل کیا۔ جس طریقے سے پروردگار عالم کی تمام مخلوق یعنی تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرفیت بخشی ہے، انسان کو افضل مخلوق بنایا ہے۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرفیت بخشی ہے، اسی طریقے سے تمام مہینوں میں رمضان مبارک کو اشرفیت بخشی ہے۔ اور رمضان اس حوالے سے بھی فضیلتوں کا حامل ہے کہ ہمارا اعتقاد اور ہمارا عقیدہ جن چاروں کتابوں کے اوپر ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن، یہ فیض خدا ہے کہ یہ ساری کتابیں، یہ چاروں آسمانی کتابیں پروردگار عالم نے رمضان المبارک میں ہی نازل فرمائی۔ اس نقطے کے حوالے سے اگر آپ رمضان کو دیکھیں تو 13 رمضان المبارک کو پروردگار عالم نے توریت کو نازل فرمایا، 18 رمضان المبارک کو انجیل کو نازل فرمایا، اور 22 رمضان المبارک کو زبور کو نازل فرمایا، اور رمضان المبارک کی شب قدر میں ہی قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ چاروں کتابیں رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ یعنی پروردگار عالم آپ کو دعوت دینا چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو عام دنوں میں ہم تلاوت نہیں کر پاتے تو کم از کم رمضان المبارک میں اس طریقے سے تلاوت کریں قرآن کی کہ پروردگار عالم کے قریب بندہ چلا جائے۔ سامعین، فیض رمضان کو، رمضان کی برکتوں کو آپ اس حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رمضان المبارک میں، اس مہینے میں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، آسمان کے تمام دریچوں کو کھول دیتا ہے، اور آخر رمضان تک یہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ یہ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اللہ آخر رمضان تک یہ انتظار کرتا ہے کہ اگر کسی بندے نے توبہ نہ کی ہو اور میرے قریب نہ آیا ہو تو آخر رمضان تک اس کے پاس وقت ہے کہ وہ میرے قریب چلا آئے اور توبہ کر لے۔ اس لیے کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں، چونکہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، کوشش کریں جتنا ہو سکے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ اس بات کو ملاحظہ فرمائیں، روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک میں بخشا نہیں جاتا تو پھر وہ پورے سال بخشا نہیں جائے گا، پھر وہ اگلے رمضان کا انتظار کرے، جب اگلا رمضان آئے گا پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کرے اور اللہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے۔ رمضان المبارک سامعین خدا کا مہینہ ہے، اور اللہ اپنے مہینے میں اس نے تمام بندوں کو دعوت دے رکھی ہے۔
اس کی پذیرائی کا سارا انتظام جو ہے وہ پروردگار عالم نے کر رکھا ہے۔ میں ایک روایت کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم جب کسی ایسے میزبان کے یہاں جائیں جو عہدے کے اعتبار سے بہت اونچا ہو، فضل کے اعتبار سے بہت اونچا ہو، تو ہم اپنے آپ کو کیسے سجا کے اور سوار کے جاتے ہیں، اسے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مولائے کائنات جب بھی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی تھی اور اذان کی آواز حضرت علی کے کانوں سے ٹکراتی تھی تو مولا کے ذہن میں، مولا کے بدن میں راشا طاری ہو جاتا تھا، راشا آتا تھا۔ کیوں؟ آئیے ہم مولا علی سے پوچھیں کیوں راشا آتا تھا؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے میرے بدن میں راشا آتا ہے اور میں کانپنے لگتا ہوں چونکہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ اذان کس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہے، کس چیز کی طرف بلاوا ہے۔ تو میں اپنے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس اذان کے ذریعے سے اللہ نے اپنی بارگاہ میں دعوت دی۔ تو میرے عزیزوں، اس روایت سے اقتباس کیا کیا جائے، نتیجہ کیا نکالا جائے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، ان سے کتنا قریب آنا چاہتا ہے۔ تو جب میرے عزیزوں مولائے کائنات جیسا بندہ جس کی رات رات بھر نمازیں، دن دن بھر روزے، رات رات بھر سجدے، رات رات بھر قیام و قعود، ایسا مولائے کائنات، اور میرے عزیزوں جب اذان کی آواز کانوں میں پہنچ رہی ہے تو علی کے بدن میں راشا آ جاتا ہے۔ سوچیں، وہ روزے کے ذریعے سے ہمیں اپنی بندگی کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں اپنی بندگی کی طرف بلا رہا ہے، تو ہمیں کتنا سج کے اور سور کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ آئیے سامعین، یہ آخری نقطہ میں آپ کی خدمت میں روزوں کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یوں کہ کیوں ایسا ہے کہ ہمارے یہاں صرف ایک طبقہ ایسا ہے جو روزہ زیادہ رکھنا چاہتا ہے، جو 50 سال کے بعد کے لوگ ہیں، وہ روزہ کیوں زیادہ رکھنا چاہتے ہیں، اور نوجوانوں میں آ جائیے تو روزہ جو ہے وہ کم رکھتے ہیں نوجوان، یا بچوں میں آ جائیے تو بچے شوق میں روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن نوجوان جو طبقہ ہے، یعنی 15 سال کے بعد جو 30-35 سال تک جو لوگ ہیں، وہ روزہ بہت کم رکھتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ تو تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں کہ وہ کیوں روزہ کم رکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے جو دیکھا اور نوجوانوں سے پوچھا تو ہمیں ایک بات ملی کہ ہم کیسے روزہ رکھیں، چونکہ روزہ جو ہے وہ بدن میں کمزوری لاتا ہے، بدن کو ضعیف کر دیتا ہے۔ تو میں ایک بات بالکل روایت کے سائے میں اور آپ حضرات کے ذوق کے لیے میں ایک بات اشعار کے سائے میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک۔ ایسا کبھی اپنے ذہنوں میں نہ آنے دیں کہ روزہ انسانی بدن کو کمزور کرتا ہے، روزہ انسانی جسم کو کمزور کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، روزہ انسانی جسم کو کمزور نہیں کرتا۔ آئیے اس کے لیے ہمارے پاس ایک ذات ہے آئیڈیل کے طور پہ، وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ آئیے ذرا حضرت علی سے پوچھیں کہ مولا آپ نے پوری زندگی روزہ رکھا، کیا آپ کے بدن میں ذرہ برابر بھی ذوف محسوس ہوا؟ کیا آپ کو ذوف لاحق ہوا؟ تو مولا کائنات عجب نہیں آواز دیں کہ ہائے اس دور کے بدبخت جوانوں، تم نے روزہ کمزور بناتا ہے یہ کہہ کر چھوڑا۔ ہائے اس دور کے بدبخت جوانوں، تم نے روزہ کمزور بناتا ہے یہ کہہ کر چھوڑا۔ روزہ کمزور نہیں کرتا علی سے پوچھو، عمر بھر روزہ رہے اور در خیبر توڑا۔ عمر بھر روزہ رہے اور در خیبر توڑا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات نے یہ لوگوں کو بتایا کہ روزہ صرف جسمانی طاقت کو ہی مضبوط نہیں کرتا، بلکہ روزہ روحانی طاقت کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اگر جسم کے ذریعے سے کوئی بات مکمل نہ ہو رہی ہو تو انسان کی روح اتنی طاقتور ہونی چاہیے کہ انسان باب خیبر کو اکھاڑنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آئیے آخر میں ناظرین اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ روزے کو تمام، چاہے وہ نوجوان ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، سب کے درمیان اللہ رواج دے، اور لوگ اتنی توفیق اللہ کی طرف سے پالیں، اتنی توفیق یافتہ ہو جائیں کہ روزہ رکھ سکیں، اور روزے کے ذریعے سے ان کی جسمانی اور روحانی دونوں طاقت میں اضافہ ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔